دا علم فاؤنڈیشن نے اگر تمام مکاتب فکر کو اتحاد بین المسلمین کے تحت تمام کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے ایک قرآن پاک کا متفقہ ترجمہ انہوں نے اس کی اشاعت کر دی ہے، اس میں شامل کیا گیا ہے مذہب شیعہ کو۔ اس کا حقیقی پس منظر کیا ہے کہ مذہب شیعہ جس کی وجہ سے آج اتنی آوازیں حق بلند ہو رہی ہیں کہ یہ غلط ہو گیا ہے۔ جس مذہب کا عقیدہ صحیح نہیں، وہ کتنا مرضی ہی اعمال اچھے کرے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ شیعہ ایک جدا مذہب ہے، الگ مذہب ہے۔ اس مذہب کے ایمان میں قرآن ہی نہیں ہے۔ کیا آپ کو اختلاف ہے ان کو ساتھ لینے کا یا ان کی کتابوں کے حوالے درج کرنے کا؟ یہ ثانی درجہ ہے کہ مجھے ان سے اختلاف۔ درجہ اول یہ ہے کہ مذہب شیعہ اسلام ہی نہیں ہے۔ آپ ان کی ایمانیات میں غور کریں۔ ویسے آپ نے یہ بہت بڑی بات نہیں کر دی کہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے نا۔ نماز ان کے ہاں ہے، اذان ان کے ہاں ہے، روزہ ان کے ہاں ہے، قرآن ان کے ہاں ہے، سب کچھ ہے۔ یہ سارا کچھ کہاں سے آپ ثابت کرتے ہیں؟ مخذ بھی کیا ہے ان کا اصول دین ہے کہ کسی ایک صحابی سے دین کی بات نہیں لینی۔ جب وہ پورے قرآن کا منکر آپ کہہ رہے ہیں، آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ اگر پورے قرآن کے منکر ہوں تو وہ پڑھتے ہی کیوں ہیں؟ دیکھو ہے نہیں نا، یہ مقبول دہلوی نے لکھا کہ جب تک بارواں نہیں آئے گا اس وقت تک ہم یہی غلط قرآن پڑھتے رہیں گے۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین اکرام، ملک کے مختلف طول و عرض سے اٹھنے والی کچھ آوازوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں متفقہ قرآن پاک کے حوالے سے۔ کچھ افراد کا کہنا ہے کہ متفقہ قرآن پاک کا جو ترجمہ جو کہ کے پی کے سارے میں اور پنجاب میں بھی اس کو لاگو کیا جا رہا ہے، جبکہ پنجاب میں اس کو اختیاری کیا گیا ہے اور کے پی کے میں اس کو لازم قرار دے دیا گیا ہے، اور کے پی کے طلباء کو یہ متفق کا قرآن پاک کا ترجمہ جو دے علم فاؤنڈیشن کے ریفرنس سے جو مارکیٹ میں آیا ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر کچھ لوگوں کا اعتراض ہے اور کچھ لوگوں کے اعتراضات نہیں ہیں، اتفاق ہے۔ اب جن کے اعتراضات ہیں وہ اعتراضات ہے کیا، کیوں ہے اور کیسے ختم ہو سکتے ہیں، یہ 3 سوال آج ہمارے پاس ہے۔ ان کے اوپر اعتراض کرنے والے افراد میں سے ایک جید عالم جن کی اس کے اوپر بڑی گرفت ہے اور وہ بہت باریک بینی سے اس اعتراضات کو دیکھتے ہیں، میری مراد مولانا خلیل الرحمن حیدری صاحب، آپ کو ان کی طرف لے کے چلوں گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ پروگرام محض اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً دینی اشاعت کے لیے، نظریات کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ ٹھنڈے دماغ سے، صدقے دل سے اس پوڈ کاسٹ کو سنیے گا تاکہ کہیں پر بھی ہمارا جھکاؤ نہ آپ کو غیر مسلم کی طرف نظر آئے گا، نہ ہمارا جھکاؤ آپ کو مسلمانوں کی طرف، بلکہ ہم بعین ہی عدل کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے، اور میں اپنے تائیں تمام سوالات وہ کروں گا جو عوام ایک عالم دین سے کر سکتی ہے۔ تو میں آپ کو اپنے خصوصی طور پر آج یہ خصوصی ایڈیشن کے اوپر ہمارے خصوصی مہمان مولانا خلیل الرحمن حیدری صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ مولانا، میں بغیر آپ کا حال پوچھے، بغیر آپ کی طبیعت کے پوچھے، میں سیدھا ٹو دی پوائنٹ آپ کو اس بات کے اوپر لے کے جاؤں گا۔ اگر پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کام ہو گیا کہ دا علم فاؤنڈیشن نے اگر تمام مکاتب فکر کو اتحاد بین المسلمین کے تحت تمام کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے ایک قرآن پاک کا متفقہ ترجمہ جو ہے انہوں نے اس کی اشاعت کر دی ہے، مدارس کے اندر نہیں، سکولز کے اندر، خاص طور پر وہ سکول کے طلباء جو قرآن سے دور تھے اب قرآن کے قریب آ رہے ہیں، قرآن پڑھنا ان کے لیے لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ تو آپ کو اس سے اختلاف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یقیناً بہت اہمیت ہے اس عنوان کی امت مسلمہ کے ہاں، اور ملک بھر میں بہت سارے علماء کرام جو ہیں اس پر آواز اٹھائے ہوئے ہیں، اور یقیناً وہ حق سمجھتے ہیں کہ ایک متفقہ کے نام سے امت مسلمہ کا سب سے بڑا جو ذرائع ہے ہدایت کا، منع قرآن،
اس میں شامل کیا گیا ہے مذہب شیعہ کو، اچھا اور اس مذہب شیعہ کو شامل کرنے کے بعد ہی امت مسلمہ کے بہت سارے علماء کرام اور اسکالر نے یہ آواز اٹھائی کہ یہ غلط کیا ہے۔ اچھا، یعنی کہ یہ مذہب شیعہ کے علاوہ کسی پر کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں، صرف امت مسلمہ کے یہ متفقہ کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، سیاستہ ہے۔ اس کے ساتھ جو دی علم فاؤنڈیشن والوں نے اضافہ کیا ہے وہ مذہب شیعہ کی کتابوں کا کیا ہے، جس کی وجہ سے پوری امت میں یہ اضطراب پیدا ہو گیا ہے۔ اب اسی چیز کو سمجھنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اس کا حقیقی پس منظر کیا ہے، کہ مذہب شیعہ ہے کیا، جس کی وجہ سے آج اتنی آوازیں حق بلند ہو رہی ہیں کہ یہ غلط ہو گیا ہے اور یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا ہے، علماء کے ساتھ یہ درست معاملہ نہیں ہوا۔ یہ سارے تمام اعتراضات جو بھی آپ شامل کریں اسلام کے نقصان کے لیے، تو یہ بجا ہے۔ اس کا سمجھنا یہ موقوف ہے۔ شیعہ مذہب کا حقیقی پس منظر یہ کیا ہے کہ مذہب شیعہ ہے کیا؟ مذہب شیعہ امت مسلمہ سے بالکل جدا ہے، بالکل۔ آپ بطور سمجھنے کے لیے اس کو لے لیں کہ ایک ہوتا ہے اصول، ایک ہوتا ہے فروع، معنی عقیدہ جو ہوتا ہے یہ اس پر موقوف ہے اعمال کا صحیح ہونا۔ جس آدمی جس مذہب کا عقیدہ صحیح نہیں، وہ کتنا مرضی ہی اعمال اچھے کرے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یعنی کہ اس کی مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ اگر ایک غیر مسلم اپنا ایک درست عمل کرتا ہے، لوگوں کو اچھا کھانا کھلا رہا ہے، لوگوں کے اندر مال تقسیم کر رہا ہے، تو اس کا اجر اس کو یہیں پہ مل جائے گا، آخرت میں نہیں۔ آخرت میں نہیں، اصل تو نجات کا جو دار و مدار ہے وہ عقیدے پر ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک اس میں اعمال کا بڑا دخل ہے، لیکن عقیدہ صحیح ہوگا تو اعمال صحیح ہوں گے۔ درست ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں اس کے اعمال بھلا کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اب چلتے ہیں عقائد کی طرف۔ تو ان کے عقائد، ان کی عقائد یہی تو میں عرض کروں کہ اس کا شیعہ مذہب کا حقیقی پس منظر کیا ہے۔ جی، ان کا اسلام سے ڈیفرنٹ طریقہ ہے۔ آپ ان کے اصول کو لے لیں اور یاد رکھیں مولانا، یہ بات آپ کے لیے میں خاص عرض کرتا ہوں اور سامعین کے لیے، کہ شیعہ مذہب کی تمام کتابیں اٹھا لیں جن میں عقائد کا چیپٹر ہے، ان تمام کتابوں میں چھوٹی سے لے کر بڑی تک، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر، ان تمام کتابوں میں اصول دین کا عنوان ہے اور ایمانیات کا عنوان ہے۔ ٹھیک ہے، مانا کیا کہ جیسے امت مسلمہ کی ایمانیات ہیں نا، دین لینے کے اصول ہیں، ہاں دین لینے کا اصول، اور ان ایمانیات جیسے امت مسلمہ کی ایمانیات آپ کو یاد ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، اسی طریقے مذہب شیعہ کی بھی باقاعدہ باضابطہ ایمانیات ہیں۔ جی اچھا، ہمارے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ پہلے بھی تھی، اس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ ہمارا ایمان آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ آپ نے جس کو ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں، تو کسی ایک شیعہ ہوگا اس نے سوال کیا کہ آپ کا جو ایمان صفت ہے کیا اس کا قرآن میں ذکر ہے؟ تو میں اس کو لازمی جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ آج آپ ذرا اس کو بتائیں کہ ایمان صفت کا قرآن میں کہاں کہاں ذکر ہے؟ یہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے۔ جی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمن کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ الی آخر تک، یہ اس میں سارا ہے۔ اور اسی کو صحیح مسلم کتاب الایمان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حدیث ہے جو صحیح ہے، صریح ہے، غیر متصل مرفوع روایت ہے۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ کرام کے درمیان میں، تو حضرت جبرائیل آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایمان سکھا دی، فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے متعلق سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و رسولہ الی آخر، اور پھر حضرت جبرائیل نے اسی پر قال صدقت کہا، چونکہ آپ نے ثبوت کے اعتبار سے کہا تو یہ بڑے ثبوت ہے۔ اور اس سے آپ نیچے آئے تو یہ تمام کتابچے ہماری تمام مساجد میں پڑھی ہیں، صرف ایمان مفصل اور مجمل کے نام سے یہ کافی ہو گیا۔ جب قرآن آ گیا ہے تو پھر باقی ساری چیزیں بعد میں۔ اب میں آپ کے اسی موضوع کی طرف لے کے آپ کو چلوں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اصول دین لینے کا جدا ہے اور ان کی ایمانیات امت مسلمہ سے جدا ہے۔ اچھا، اصل ذکر کیجئے۔ دیکھو اصل یہ متفقہ ترجمہ قرآن پر جو علماء امت نے، صلاح امت نے، اسکالر امت نے آواز اٹھائی، اس کا بڑا ایک ریزن ہے۔ جی وہی باقاعدہ کہ شیعہ ایک جدا مذہب ہے، الگ مذہب ہے، ان کی ایمانیت جیسے اپنی عرض کی ہے میں نے، توحید، عدل، نبوت، امامت و قیامت ہے۔ اور یاد رکھیں یہ تمام کتابوں میں
احسن العقائد کے ٹائٹل پر چلے جائیں، اصل و اصول و شیعہ ہے، شیعہ نو نماز ہے، وسائل و شیعہ ہے، اور دیگر کتابوں میں یہاں بھی ایمان کے معاملے میں یہ آپ کو نظر آئیں گی. یہ میں خود نہیں بنا رہا، صرف اتنا غور کر لیا جائے کہ یہ میں بات کروں ایمانیت، ان کے اصول دین کی بات بعد میں کرتا ہوں، کہ اس میں توحید، عدل، نبوت، امامت و قیامت میں کہیں کتب، رسول، ملائکہ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں. بتائیں. تو جس مذہب کے ایمان میں قرآن ہی نہیں ہے، حقیقی پس منظر کا مقصد یہ ہے کہ جس مشن اور جس مذہب کی وہ تائید کر رہے ہیں دی علم فاؤنڈیشن والے، ان کے مذہب میں، ان کی ایمانیات میں قرآن پر ایمان نہیں ہے. اور جس کے قرآن پر ایمان نہ ہو وہ بھلا اشاعت قرآن میں داخل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. پھر میرا سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ جن کا ایمان قرآن پر نہ ہو تو وہ تفسیر کیسے لکھ سکتے؟ وہ دیکھو، کوئی بھی، یہ بھی یاد رکھیں، کوئی بھی فتنہ دین کے نام لیے بغیر نہیں اٹھ سکتے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. کوئی بھی اپنی کجوی، اپنی جو دل کا ٹیڑھا پانے، وہ دین کے نام سے اشاعت کرے گا. یہی تو رونا ہے. اگر شیعہ علیحدہ سے اپنے قادیانیوں کی طرح کام کرتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ مجھے دو چیزیں بتا دیں. پہلی چیز یہ بتائیں کہ کیا آپ کو اختلاف ہے ان کو ساتھ لینے کا یا ان کی کتابوں کے حوالے درج کرنے کا؟ اصل کتابوں کا درجہ تو بہت بعد میں ہے مولانا، بہت بعد میں. یہ مذہب سے اختلاف ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے مذہب امت مسلمہ مانا اسلام کے مقابلے میں مذہب نیا بنایا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلا اختلاف یہ ہے کہ ان کو اس میں شامل ہی کیوں کیا گیا؟ کیوں کیا گیا؟ یعنی کہ یہ دیکھیں، میں اپنے ناظرین کے لیے آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، میں اپنے ناظرین کے لیے، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے اللہ کے ہاں جان دینی ہے اور میں نے بالکل اس کو عدل اور انصاف کے ساتھ اس کے اوپر بات کرنی. اب ہم یہاں پر جو تقریضات لکھوائی گئی ہیں، جن کے دستخط موجود ہے، اتحاد تنظیم المدارس، یہی نام ہے، اتحاد تنظیم المدارس کے جن افراد نے وہاں پر دستخط کیے ہیں، اس کو متفقہ کہا ہے. کیا ہم ان کا ٹائٹل لگا دیں تو اس متفقہ کے اندر آپ کو اعتراض اس شیعہ مذہب کے رہنما جنہوں نے اپنے دستخط کیے ہیں، اپنی سٹیمپ لگائی ہے، ان پر ہے؟ نہیں. ہاں جی. یہ ثانی درجہ ہے کہ مجھے ان سے اختلاف ہے. اچھا. درجہ اول یہ ہے کہ مذہب شیعہ اسلام ہی نہیں ہے. یہی بتانا چاہ رہا ہوں. یہ جو علماء کے امت یہ اپنا آواز بلند کر رہے ہیں، اصل میں اس کا حقیقی پس منظر سمجھیں کہ آپ ان کی ایمانیات میں غور کریں کہ اس ایمانیات. لیکن ویسے آپ نے یہ بہت بڑی بات نہیں کر دی کہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے نا. نماز ان کے ہاں ہے، اذان ان کے ہاں ہے، روزہ ان کے ہاں ہے، قرآن ان کے ہاں ہے، تلاوت ان کے ہاں ہے، ان کے ہاں نکاح ہے، ان کے ہاں جو ہے وہ وراثت ہے، سب کچھ ہے. تو پھر آپ بتائیں مجھے. اجازت تو میں سوال کر سکتا ہوں؟ جی ضرور. یہ سارا کچھ کہاں سے آپ ثابت کرتے ہیں؟ ماخذ بھی کیا ہے جہاں سے یہ لیتے ہیں، نماز لیتے ہیں، روزہ لیتے ہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں، وراثت، یہ آپ لیتے کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے جو ہے نا وہ امت مسلمہ کہاں سے لیتی ہے؟ امت مسلمہ قرآن سے لیتی ہے. اب امت مسلمہ قرآن سے لیتی ہے. قرآن آپ کو کس نے دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی نے دیا. نبی نے سکھایا کس کو ہے؟ صحابہ کو. اور ان شیعہ مذہب کا یہ اصول دین ہے. یہ بات یاد رکھیں پہلی باتوں کی طرح کہ ان کا اصول دین ہے کہ کسی ایک صحابی سے دین کی بات نہیں لینی. اور آپ نے یہ بارہا سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم معصومین سے بات لیتے ہیں، اور ان کی سوچ میں صحابہ معصوم نہیں ہے، وہ تو زبان تان دراز کرتے ہیں. جب ان کی زبان سے یہ بات ہے کہ ہم کسی ایک صحابی سے دین کی بات نہیں لیتے، پھر قرآن لے سکتے ہیں؟ جو قرآن نہ لے وہ نبی کے فرامین لے سکتا ہے؟ جو نبی کے فرامین نہ لے سکتا ہو وہ باقی دین لے سکتا ہے؟ مولانا یہی تو سمجھنا ہے. فَهُمْ يَحْتَاطُونَ فِي أَخْذِ مَالٍ مِّن صَحَابٍ أَعْدَانَ عَلِيًّا حَذَرًا مِّنْ أَن يَكُونَ الصَّحَابِيُّ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُ إِلَّا اللَّهُ. شیعہ مذہب اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم مذہب شیعہ والے احتیاط کرتے ہیں. فَهُمْ يَحْتَاطُونَ دین لینے میں کسی ایک صحابی سے ہو سکتا ہے کہ اس کا نفاق ہو اور حضرت علی سے اس کی نہ بنتی ہو، اس وجہ سے ہم کسی ایک سے دین لیتے نہیں. اب آپ بتائیں کہ جو کسی ایک صحابی سے دین نہ لے وہ قرآن لے سکتا ہے؟ نہیں. تو دین آپ مجھے بتائیں کہ اہل بیت اور صحابہ تو ایک ہی ہیں. ایک ہے. یہی تو سمجھانا ہے نا کہ وہ اہل بیت کا نام استعمال کرتے ہیں، حقیقت میں تو ان کا ان سے بھی تعلق نہیں ہے، وہ تو ہمارے ہیں.
امت مسلمہ کا یہ آپ کیسے اب اسی کو دیکھ لیں اس سوال کے ضمن میں کہ توحید عدل نبوت امامت و قیامت یہ شیعہ کی ایمانیت ہے یا نہیں ہے؟ اس میں قرآن نہیں ہے نا، کتب نہیں ہے، کیا ائمہ کا ایسا ایمان ہو سکتا ہے؟ یہ تو الزام ہے ائمہ پر، خواہ مخواہ انہوں نے ملمہ سازی کی ہے، وہ تو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے ہیں امت مسلمہ کے، ان کے ایمان وہی ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں سکھایا ہے۔ یہ اچھا یہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی مذہب یا فرقہ اٹھتا ہے وہ دین کا نام لیتا ہے۔ یہ شیعوں نے ائمہ کا نام استعمال کیا ہے، حقیقت میں یہ ائمہ کے بھی حبدار نہیں ہے، جبکہ ان کے ایمان میں قرآن ہے، اور انہوں نے جو ایمانیات گھڑی ہے، بنائی ہیں، مصنوعی ہیں، من گڑت ہے، ان میں کتب رسول ملائکہ نہیں۔ اور آپ سمیت آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، ساری دنیا جانتا ہے جو قرآن کے ایک لفظ کا منکر ہے وہ غیر مسلم ہے، اور پورے قرآن کا منکر بھی غیر مسلم ہے، اور ان کی ایمانیت میں وہ چیزیں ہی نہیں ہیں۔ نہیں، میں نے سوال کیا تھا کہ جب وہ پورے قرآن کا منکر آپ کہہ رہے ہیں، آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے، اگر پورے قرآن کے منکر ہوں تو وہ پڑھتے ہی کیوں ہیں؟ دیکھو ہے نہیں نا، یہ مقبول دہلوی نے لکھا ہے کہ جب تک 12واں نہیں آئے گا اس وقت تک ہم یہی غلط قرآن پڑھتے رہیں گے۔ انوار النعمانیہ میں ایک عبارت واللہ ما ترون ھذا اليوم من بعدی ابدا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ کھینچ کے لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ آج کے بعد اس کو کوئی نہیں دیکھے گا، یہاں تک کہ یہ ذرا پوری تفصیل بتائیے۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعہ مذہب کے مطابق قرآن لکھا، اور خلیفہ ثانی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بقول شیعہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن ہے، تو حضرت علی غصے میں آئے اور کہا کہ واللہ ما ترون ھذا اليوم، کہ آج کے بعد اس کو کوئی نہیں دیکھے گا یہاں تک کہ 12واں کا ظہور نہیں ہوگا۔ مجھے ذرا یہ قرآن پاک پکڑائیے گا۔ اور یہاں تو ایک بات اور اضافہ کرتا ہوں کہ شیعہ مذہب تو یہ علماء بجا فرماتے ہیں کہ یہ تعریف کا قائل ہے، لیکن یہ حقیقی پس منظر میں آپ جائیں تو شیعہ قرآن کا منزل من اللہ کا منکر ہے۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ شیعہ منزل من اللہ کا منکر ہے، آپ نے اس کے اوپر یہ ایک شیعوں کا ایک قول آپ نے جو ہے وہ پیش کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے قرآن اپنا لکھ کر پیش کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے کہا ہمارے پاس قرآن موجود ہے، تو حضرت علی نے کیا کہا؟ حضرت علی نے کہا کہ آج کے بعد اس کو کوئی نہیں دیکھے گا یہاں تک کہ جب تک 12واں نہ آئے۔ پھر آپ نے دوسری بات کہی کہ شیعہ منزل من اللہ کا، ہاں شیعہ منزل من اللہ، منزل من اللہ ناظرین جو کہتے ہیں نا وہ منزل من اللہ یہ کتاب ہے، قرآن مجید ہے، یہ دیکھیے آپ، یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی نازل کردہ کلام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں منزل من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے جو میری عقل میں آ رہی، آپ تصحیح فرمائیے گا کیا یہ میں درست سمجھ پا رہا ہوں؟ بالکل۔ مولانا کا کہنا یہ ہے کہ یہ منزل من اللہ کے شیعہ منکر ہے، یہ درست آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل بالکل۔ آپ اس کی تصدیق یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ قرآن پاک مجھے پکڑنا ہے، جی یہ قرآن پاک آپ دیکھ لیں، جی اس قرآن پاک ان کے اصول کو دیکھیں، جو میں نے منزل من اللہ کہا ہے یہ ویسے نہیں کہا، یہ فرضی بات نہیں کی، ان کا اصول ہے کہ کسی ہم ایک صحابی سے دین کی بات نہیں لیتے، تو یہ امت کو کس نے جمع کر کے دیا؟ بتائیں مجھے، آپ بتائیں۔ اللہ اکبر، یہ تو امت کو صحابہ نے جمع کر دیا۔ صحابہ نے دیا، وہ کہتے ہیں کسی ایک صحابی سے ہم دین کی بات نہیں لیتے، یہ مذہب شیعہ ہے، تو پھر اتنا بڑا پاک پیغمبر کا معجزہ مانا قرآن وہ لے سکتے ہیں اپنے اصول کے تحت؟ میری بات کو چھوڑ، میں ان کے اصول کی عکاسی کرتا ہوں، میں نے آج جو بات کی ہے اسی پر میں فوکس کروں گا کہ شیعہ مذہب کا حقیقی پس منظر، یہ جو میں نے عرض کیا ہے، علماء اس کو پڑھے تو صحیح، علماء اس کو پڑھے تو صحیح شیعہ مذہب کے اصول کو، کہ ان کا اصول ہے کہ کسی ایک صحابی سے دین کی بات نہیں لینی، تو پھر یہ تو اصحاب اربعہ نے ہمیں اکٹھا کر کے دیا ہے، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت حیدر کرار نے دیا۔ جب ایک صحابی سے دین نہیں لینا تو پھر یہ قرآن لے سکتے ہیں اپنے مذہبی اصول کے مطابق؟ آپ بتائیں، لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ اچھا اگلی بات سنیں، نہیں لے سکتے، اور پھر نہ لینے کے بعد انہوں نے جو اپنی ایمانیات گھڑی ہے اس میں کتب رسول ملائکہ ہے؟ توحید عدل نبوت امامت و قیامت میں نہیں ہے؟ جب اصول میں بھی نہیں، ایمانیات میں بھی نہیں، تو پھر یہ پورے قرآن کا منکر ہوا یا نہ ہوا؟ بالکل ہوا۔ اس کو کہتے ہیں منزل من اللہ کا منکر۔ سمجھنا ہے ناظرین و سامعین و علماء،
یہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ شیعہ مذہب کا اصول کیا ہے، حقیقی پس منظر. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ان کا ساتھ شامل ہونا جو اس کے پس پردہ حقائق یہ ہیں کہ وہ اس کے انکاری ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو تکلیف ہے. اسی لیے ہمیں یہ پریشانی ہے کہ ایک مذہب کے اصول میں قرآن نہیں ہے، ان کے ایمانیات میں قرآن نہیں، تو یہ بڑا ظلم نہیں ہوگا کہ ان کو دیندار سمجھ کر قرآن کی اشاعت میں، قرآن کی تبلیغ میں اس کو شامل کیا جائے؟ اس سے بڑا ظلم کائنات میں اور کوئی نہیں. اچھا مولانا، آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ میں نے تو جیسے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، عیدین بھی پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی مساجد ہیں، ان کے امام باڑے ہیں، سب کچھ ہے ان کا. تو ایک بڑی عجیب سی بات نہیں ہے، آپ کے یہاں 4 فقہ ہیں، فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے، تو فقہ جعفریہ بھی تو ان کی ہے نا. تو ان کی فقہ جعفریہ کو ماننے میں آپ کو کیا حرج ہے کہ ان کی تو فقہ بھی ہے؟ تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ہے وہ منزل من اللہ کے منکر ہیں، تو آپ فقہ حنفی کو کیوں نہیں فقہ حنفی کو مانتے ہوئے فقہ جعفریہ کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ اس طرف تھوڑی سی توجہ کریں کہ لفظ فقہ کو دیکھیں. جی فقہ کا معنی اسلام میں کیا ہے، اصطلاحات فقہ میں کیا ہے؟ فقہ کا معنی سوچ، فکر، استنباط کرنا، یہی ہے یا وہ کوئی؟ جی یہی ہے، یہی ہے. اب یہ ہے فقہ حنفی میں بھی، شافی میں بھی، مالکی بھی اور حنابلہ میں، جی تینوں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ فقہ کا معنی سوچ، غور و فکر عقائد میں نہیں ہے، مسائل میں. اور مسائل بھی ان میں جو اولا غیر اولا اولیت کے دور پر اعتبار سے ہیں ان میں ہے. ٹھیک ہے. کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ فقہ معنی عقائد کے اعتبار سے نہ بلکہ مسائل کے اعتبار سے. اور مسائل میں بھی ان میں جو مطلب یہ کر لو تو افضل ہے، اس میں غور و فکر استنباط کیا ہے، یہ بات سمجھنا لازمی ہے. اب دیکھیں کہ شیعہ مذہب کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے کہ حنفی کو مانتے ہو، شافی کو مانتے ہو، مانا حنابلہ کو مانتے ہو، تو فقہ جعفریہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اب بھی میں اس کو اس شیعہ مذہب کے ہی تناظر میں دیکھتا ہوں کہ ان کا یہ فقہ کہنا درست ہے یا غلط ہے. تو فقہ کا معنی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اور شیعہ کا ایک اصول ہے کہ اور وہ انہوں نے بڑا لکھا ہے، اس کو لکھنے والا ذاکر مجلسی ہے، اور اس کو ملا باقر مجلسی. ہاں، ملا باقر مجلسی، یہ خاتم الذاکرین ہے، ان کے بڑے ذاکروں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور مصنفین میں ان کا بڑا شمار ہوتا ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے الاعتقاد فی الامامیہ، الاعتقاد الامامیہ فی رسالۃ اللیلیہ. اس میں اس نے یہ ضابطہ لکھا ہے، اور اس کو جو ترجمہ کرنے والا ہے یہ جعفر حسین ہے، جو کہ سربراہ ہے فقہ نفاذ جعفریہ کا. دیکھو ان کے نام، انہوں نے یہ اصول لکھا ہے وَإِنَّمْ لَا يَقُولُونَ بِرَأْيٍ وَلَا اجتہاد بل يَعْلَمُونَ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ مِنَ اللَّهِ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے حضرات ہیں، جن کے وہ نام استعمال کرتے ہیں، حقیقت میں یہ ان کے نہیں ہیں، یہ تو ائمہ بزرگ ہمارے ہیں، ان کا نام استعمال کرتے ہیں. ان کے متعلق یہ منسوب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ اپنی رائے سے گفتگو نہیں کرتے. وَإِنَّمْ لَا يَقُولُونَ، یہ کچھ فرماتے کہتے جو ہیں اپنی برائیون، اپنی رائے سے نہیں، نہ ہی اجتہاد سے. اچھا، دیکھو اجتہاد بھی نہیں اور اپنی رائے بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ آگے انہوں نے لکھا بل یعلمون جمیع الاحکام من اللہ، تمام جو علوم بتاتے ہیں یہ منصوص من اللہ ہے. اللہ. اور ان کے شیعہ مذہب کے ہاں یہ مفترض طاعت ہیں. اب آپ بتائیں اس فقہ کو ہم شامل کریں، جبکہ اسلام میں سوچتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، اس میں بھی 2 طریقے ہیں. اگر وہ سوچ صحیح ہے تو 1 اجر ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اگر سوچ تسامح کی صورت میں ہو جاتا ہے تو صحیح ہوتا ہے تو 2 اجر، اگر تسامح ہو مانا درست نہ ہو تو 1 اجر، یہ تو پکا ہے. اور جب کہ شیعہ اس کے برعکس ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمْ لَا يَقُولُونَ بِرَأْيٍ وَلَا اجتہاد، نہ تو وہ اپنی رائے سے بولتے ہیں نہ اجتہاد کرتے ہیں. تو یہ کتنی شومی قسمت ان بیچاروں ذاکرین کی کہ ان کو اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں. فقہ جعفریہ لکھتے وقت، کہتے وقت ذاکرین کو اتنی بھی سوچ نہ آئی کہ فقہ کا معنی کیا ہے.
اس اعتبار سے یہ فقہ ہی نہیں بنتی، یہ چاہے کہ اس کو اسلام والے جناب ایکسیپٹ کر لیں اور اس کو قبول کر لیں، یہ تو اپنے مذہبی اصول سے فقہ کہنا ہی درست نہیں ہے۔ جبکہ اسلام دیکھو، جب ایک اسلام کے تناظر میں آپ نے دیکھنا ہے شیعت کو، جب بھی دیکھنا ہے، یہ میری بڑی کھلی بات ہے، جب بھی آپ نے دیکھنا ہے شیعت کے کسی معاملے کو اسلام کے تناظر میں، دیکھا آپ نے سوال کیا فقہ حنفیہ کو آپ قبول کرتے ہیں، شافعی کو قبول کرتے ہیں، ان کو قبول کرنے کے ساتھ آپ فقہ کا معنی میں نے عرض کیا استنباط غور و فکر، اور شیعہ میں تو غور و فکر ہے ہی نہیں۔ جب غور و فکر ہے ہی نہیں تو پھر یہ فقہ جعفریہ کہنا، اس پر عمل کرنا، مطالبہ یہ تو کرنا پھر بہت ساری چیزیں نکل سکتی ہیں، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ تو وہ اپنے پاس سے بولتے ہیں، ہاں نہیں اور نہ وہ جو ہے نا اپنے اجتہاد سے بولتے ہیں، دونوں چیزیں نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ منصوص من اللہ ہے۔ ہاں تو یہ تو ختم نبوت کا انکار ہے، ختم نبوت کا بھی انکار آ گیا۔ جس طرح کہ قرآن کا اچھا یہ یاد رکھیں، یہ بات بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں، جو بھی اسلام کے مقابلے میں آیا وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس سے قبل کفار نے جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ اپنی طرف سے کہتا ہے، جی، تو اللہ پاک نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ بھی اسی معنی میں دیکھیں نا کہ انہوں نے اسلام کا مقابلہ کیا ہے، اس وجہ سے ایک جزئی کو آپ لے اور اسلام کے تناظر میں کبھی اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے ان سے لڑائی نہیں ہے، میں تو اسلام کی نمائندگی کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ اچھا یہ حنفی، شافعی، مالکی، ان کا دین لینے کا طریقہ ایک ہے، صحیح ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بس صحابہ سے یہ دین لیتے ہیں، ان سے آگے چلتے چلتے آگے، جیسے امت مسلمہ کو اصول ہے، اور شیعہ مذہب کا کہ کسی ایک صحابی سے دین کی بات لینی نہیں۔ دیکھو فقہ بھی نہیں بنتی، تو پھر فقہ کا معنی تو استنباط ہے، غور و فکر ہے، تفقہ فی الدین ہے، تو یہ صادر ہی نہیں آتا۔ ان کی قسمت دیکھو، ان کا مذہب دیکھو، کسی اینگل سے کھلی چھٹی دے رہا ہوں، کسی اینگل سے شیعت کے مسئلے کو لے، حالانکہ یہ مسئلہ بھی میں اضافی طریقے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ اور تمام دینی اصطلاحات پاک پیغمبر کے بعد صحابہ نے ہمیں سمجھائی، اور ان کا اصول ہے کہ کسی ایک صحابی سے دین کی بات لینی نہیں، اس لیے ان کا کوئی بھی معاملہ اسلام کے تناظر میں مسائل کے مقابلے میں لائے تو یہ زیرو درجے، جزیات سے لے کر کلیات تک۔ صرف آپ اتنا سوچ لیں اسی سوال کہ فقہ کا معنی کیا ہے اور ان کا فقہ کا معنی کیا ہے، یہ بنتا ہے؟ بالکل نہیں۔ جب بنتا ہی نہیں تو پھر ان کا مطالبہ کیا ہے؟ کبھی تو یہ خود سوچیں ذاکرین کہ ہم جس مذہب پر عمل پیرا ہیں، کیا یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ اسلام ہے جب یہ اسلام کے مقابلے میں، یہ اسلام کے مقابلے میں علماء امت کا، اسلام کے مقابلے میں پھر یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے ضد میں کیا آتا ہے؟ اینٹی اسلام۔ اینٹی اسلام آتا ہے، دن کی ضد میں رات آتی ہے، اسلام کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ غیر اسلام ہے۔ تو یہ غیر اسلام ہے، غیر اسلام کو کوئی اسلام والا قبول کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر فقہ جعفری کو ہم کیسے کریں، جبکہ ان کا فقہ کہنا ہی ان کی سوچ میں غلط ہے کہ ہم کیسے قبول اس کو کر لیں؟ بھائی بالکل صحیح۔ دیکھو یہ بات ہے، اصل ان کو جب بھی سمجھنا ہے نا تو اسلام کو نظر میں رکھیں۔ انشاءاللہ اینٹی اسلام آپ کی سمجھ میں تب آئے گا جب آپ کو اسلام یاد ہو جائے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کے مختلف سکالرز نے، ہم نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی، آپ نے بھی آواز اٹھائی، علماء نے آواز اٹھائی، ہمارے بہت سارے اینکر دوست ہیں انہوں نے آواز اٹھائی، میں سب کا نام نہیں لوں گا، میں مختلف کہہ دیتا ہوں، ہمارے علماء نے، کراچی سے علماء نے، مختلف حضرات نے اس کے اوپر آواز اٹھائی اور مختلف حضرات نے اس کے لیے فکر مند ہوئے، لیکن مجھے دو چیزیں آپ بتائیں۔ اب جب انہوں نے اس کے اندر سے اس کتاب کے متفقہ قرآن پاک مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے شائع ہونے والے جو متفقہ قرآن ہے، اس کے اندر سے جب انہوں نے حوالہ جات نکال دیے، تو اب آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ اب ہی مسئلہ تو ہے نا، جی پہلے تو مسئلہ تھا، اب مسئلہ رہے گا کہ ان لوگوں نے کتنا ظلم کر دیا جو اسلام میں بھی داخل نہیں ہے، جن کے ایمان میں قرآن نہیں ہے، ان کو داخل کس طریقہ سے کیا، کس منہ سے کیا، اور پھر نکالا کس انداز سے۔ کیا یہ قرآن کو نہیں جانتے تھے؟ نہیں، اب تو نکل گیا نا، پھر اب تو دیکھو نئی اشاعت آ چکی ہے، اس کے اندر حوالہ جات نہیں ہے، پھر اس کی عبارات موجود ہیں۔ اعتراض آپ سمجھے کہ اس مذہب کا، ہاں آپ کا یہ جملہ انہوں نے سالہ سائلم بعذاب واقع کے تحت نعمان بن حارث فہری کے واقعہ کو لکھا ہے،
اور بہت ساری عبارتیں یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت کے تحت عبارتیں موجود ہیں. یہ باقاعدہ ایک منظم سازش ہے, یہ منصوبہ ہے امت کے علماء. ناظرین یہاں پر یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیجئے گا, جو مولانا کہہ رہے ہیں یہ میرے دماغ کو بھی لگا ہے, دل کو بھی لگا ہے, آپ کو بھی اس بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو عبارتیں ایڈ کی تھیں وہ عبارتیں نہیں نکالی گئی ہیں, عبارتیں نہیں بلکہ صرف اور صرف ان کا جو حوالے نیچے دیے ہوئے تھے کتابوں کے نام وہ نکال دیے ہیں, وہ مواد. یعنی کہ دیکھیں سمپل سی بات ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نا, اس کے اوپر قرآن مجید لکھا ہوا ہے, تو نیچے اگر کوئی آپ نے کوئی بھی چیز ہے آپ لے کر آتے تو آپ اس کا ایڈریس بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے فلاں جگہ سے لی, حوالہ آپ نے نیچے دیا کہ فلاں جگہ سے ہم نے یہ لیا. لیکن اس حوالہ جات کے اندر جو پہلی اشاعت آئی تھی اس کے اندر صرف حوالہ لکھا تھا اصول کافی کا, بہار الانوار کا, اور اس طرح وہ حوالے لکھے تھے, جلد نمبر نہیں لکھی, صفحہ نمبر نہیں لکھا, صرف حوالہ لکھ دیا. اب حوالہ لکھنے میں ایک بات تو سامنے آ رہی ہے, اگر آپ مخلص ہوتے تو آپ لکھتے کہ ان کی کتاب کا فلاں صفحہ ہے, فلاں حوالہ ہے, فلاں جلد نمبر کے اندر یہ حوالہ ہے جہاں سے اس کو ہم نے اخذ کیا ہے. آپ نے اس کو نارملائز کرنے کے لیے آپ نے صرف اور صرف حوالہ لکھ دیا کہ بخاری, مسلم اور اصول الکافی, بس. دیکھیں نا کتنا ظلم کیا, یعنی کہ نارملائز کر دیا. یہ بہار الانوار. اچھا, اب جو دوسرا مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ جو آپ بھی اپنے دماغ میں لیے پھر رہے ہیں, جو آف دی ریکارڈ میری آپ سے بات بھی ہو رہی تھی اور دیگر علماء نے بھی اس کی طرف ہمیں جو ہے وہ ہمیں انہوں نے نشاندہی کی ہے, کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ظلم یہ ہوا ہے کہ جہاں پر انہوں نے بہار الانوار, اصول الکافی, ان کے انہوں نے حوالہ جات نکالے ہیں, یعنی کہ حوالے نکال دیے بریکٹ میں لکھنے ہوئے, وہیں پر انہوں نے ظلم عظیم یہ کیا ہے کہ بخاری مسلم کے بھی حوالے نکال دیے. دیکھو اس میں بھی انہوں نے چلاکی سے کام لیا. شیخ الاسلام ایک بڑی شخصیت کا نام ہے, دنیا میں معتبر ترین علمی شخصیت حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ, ان کا نام انہوں نے استعمال کیا ہے کہ انہوں نے لیٹر پیڈ پر لکھا ہے اور ہم نے نکال دیا. اس لیٹر پیڈ کو دیکھیں, کہیں لکھا ہے کہ سیاستہ کو نکالنا ہے مسلم بخاری اور سنن ابی داؤد کو؟ نہیں, وہ تو ناظرین کے سامنے چل رہا ہے, ناظرین دیکھ سکتے ہیں, ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیں. انہوں نے صرف اتنا جملہ لکھا ہے کہ تمام حوالہ جات نکال دیے. دیکھو یہی پریشانی والی بات ہے. ایک تو اس مذہب کا شامل کرنا بنتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ اگر سمجھے نا کہ یہ بس ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا, یہ بات غلط فہمی پر مبنی ہو گئی, بلکہ یہ وہ حقیقت جانتے تھے. انہوں نے پہلی چلاکی کی کہ اس کو شامل کیا, پھر صرف کتابوں کے نام لکھے, صفحات اور جلدوں کے نام نہیں. حالانکہ بہار الانوار کی 180 جلدیں, یہ 100 کے قریب ہے. مستدرک الوسائل کی 3 جلدیں ہیں اور فصل الکتاب کے 600 صفحات ہیں. کہاں دیکھے, کون دیکھے, کب دیکھے, کتنا وقت کسی. انہوں نے باقاعدہ امت کے ساتھ کھلواڑ کیا, اور یہ بات ہی علماء اس لیے رو رہے ہیں, اس لیے آواز حق بلند کر رہے ہیں کہ انہوں نے اب شیخ الاسلام کے نام سے دوسری چلاکی کی ہے کہ سیاستہ کو نکال دیا. حقیقت میں یہ نکالنا بہت اچھا اقدام بھی ہے اور علماء کا اٹھانا بھی بہت اچھا ہے. میرا جو آج کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ان کو بطور اسلام رکھنا, شامل کرنا, یہ تشویش دے, جبکہ اس کے مذہب کے اصول میں بھی کسی ایک صحابی سے دین نہیں لینا, اور امت کو یہ قرآن صحابہ کرام نے دیا ہے. اب آپ نے پہلے ایک سوال کیا ہے کہ جناب وہ شیعہ زکوٰۃ کے بھی قائل ہیں, وراثت کے بھی قائل ہیں, نماز کے بھی قائل ہیں, روزہ کا بھی قائل ہیں, غرض ہر ارکان اسلام لیکن میرے خیال زکوٰۃ کے تو نہیں قائل ہیں. چلو زکوٰۃ کے تو نہیں قائل ہیں. ارکان اگر غلطی ہو گئی ہو میں اس غلطی کی تصحیح کر دیتا ہوں. ارکان اسلام لے لیتے ہیں, چونکہ میں میرے ذہن میں اس لیے یہ بات آئی ہے کہ جیسے رمضان المبارک آتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنا جا کر وہاں پر ایک پیپر لکھ کے دے دیتے ہیں, اسٹامپ پیپر, کہ ہمارا مذہب جو ہے نا وہ اہل تشیع ہے, تو لہذا ہمارے مال میں سے زکوٰۃ نہ لی جائے, ہم زکوٰۃ دینے کے انکاری ہیں. مختصر کہتا ہوں, جی یہ تمام ارکان اسلام اور اعمال اسلام بطور امت مسلمہ کو ثابت کرنی ہو تو کہاں سے کرتے ہیں مولانا؟ کہاں سے ثابت کریں؟ قرآن پاک سے. قرآن. آپ بتائیں, توحید, عدل, نبوت, امامت و قیامت میں قرآن ہے؟ نہیں. اور آگے چلتے ہیں کہ جس اصول سے ہم نے دین لیا, پاک پیغمبر کے بعد صحابہ, تابعین, اولیاء, یہ سلسلہ ہمارے پاس ہے.
ان کا اصول ہے کہ کسی ایک صحابی سے دین کی بات نہیں لینی، تو پھر یہ اسلام والے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے درد دل، یہ ہے تکلیف۔ اسی وجہ سے میں بارہا کہتا ہوں کہ شیعہ تعریف کا قائل ہے، متنی ہے، تفسیری ہے، ترجمے کے اعتبار سے کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس اور نہیں ہے، یہی قرآن ہے۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے، حقیقی پس منظر دیکھا ہے تو شیعہ منزل من اللہ کا منکر ہے۔ ہاں بالکل آپ کے ساتھ ہماری، چونکہ اب میرے دماغ میں وہ بات آ رہی ہے۔ اب میرا درد دل سنیں، جی میں آپ کو موقع دیتا ہوں جی کہ جو مذہب قرآن کے وجود کا فی نفسی منکر ہو، اس کو کوئی عالم علم فاؤنڈیشن یا کوئی ادارہ، کوئی اتحاد تنظیم المدارس، کوئی بھی صاحب علم اس کو دین والا سمجھ کے، دین والا بنا کے اس کو شامل کریں، یہ دھوکہ نہیں، امت پر ظلم نہیں، اس کو سمجھنا ہے کہ یہ دین والے تھے ہی نہیں، کیوں شامل کیا گیا؟ آپ بتائیں جی، کیا کہنا؟ بالکل۔ اچھا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے جیسے آپ کو اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر دعوت دی ہے، انشاءاللہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ناظرین کہتے ہیں کہ آپ یک طرفہ بات کرتے ہیں، جی جی، آپ صرف اور صرف اعتراض کرنے والوں کو بلاتے ہیں، ان کے اعتراضات آپ لے آتے ہیں۔ میں نے اس مرتبہ ایسا ہرگز نہیں کیا۔ میں نے الحمدللہ، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں ڈسپلے بھی کروا دوں گا کہ میں نے شیخ شجاع الدین خان صاحب جو ہیں، جو دل علم فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، میں نے ان تک، ان کے نظم بالا تک اپنا پوڈ کاسٹ کرنے کے حوالے سے میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا ہے۔ میں آپ کے جو اعتراضات ہیں یہ میں ان کے سامنے ضرور رکھوں گا اگر انہوں نے مجھے موقع دے دیا، چونکہ میں نے بات کی ہوئی ہے ان سے، میری بات چل رہی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے سوالات، آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں یہ ہم ان تک لے کر جائیں اور ان تک پہنچائیں، اور وہ ان کا جوابات دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یک طرفہ بات نہ کی جائے۔ آپ کی بات میں نے امت تک پہنچائی اور امت کے لوگوں تک اس پیغام کو احسن طریقے سے ہم نے پہنچایا اور پہنچانے کی کوشش کی۔ ناظرین، اس کے اندر ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ میں یہاں پر میں پھر ڈسپلے کروا دیتا ہوں۔ آپ ڈسپلے میں آپ دیکھ رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس ایک اپلیکیشن جاتی ہے، ایک لیٹر پیڈ کے اوپر ایک درخواست جاتی ہے، تو مفتی صاحب کا ایک چھوٹا سا تحریر لے کر اس تحریر کو بطور ثبوت پیش کیا جاتا ہے کہ مفتی صاحب نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ جی تمام حوالہ جات نکال دیے جائیں، تو اعتراض ہم پر کیوں، مفتی صاحب پر کیوں نہیں؟ تو بات یاد رکھیے گا کہ میرا یہ کہنا یا مولانا کا یہ کہنا یہ بن رہا ہے، علماء کا کہنا یہ بن رہا ہے کہ مفتی صاحب نے جو کہا ہے کہ اس میں سے حوالہ جات نکال دیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے، کیا مفتی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب کے جملے یہی لکھے ہیں، جملوں پر غور کیجئے گا، جی تمام حوالہ جات کو نکال دیا جائے۔ اب مفتی صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مفتی صاحب اس کا معنی کیا ہے؟ معنی اس کا کیا اس گروہ کا جو منزل من اللہ کا منکر ہے، یا اس گروہ کا جو تحریف قرآن کا قائل ہے، اس گروہ کا جس گروہ کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، اس کے حوالہ جات نکالنے کا کہا مفتی صاحب نے؟ یا مفتی صاحب نے جنہوں نے ساری زندگی بخاری پڑھائی، ساری زندگی مسلم شریف کا مطالعہ کیا، ساری زندگی ابو داؤد سیاہ ستہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا، ہمیشہ ان سے بڑی علمی شخصیت نہیں ہے، کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں، کیا آپ کے دماغ اس کے اوپر اٹک رہا ہے کہ مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا ہو کہ بخاری کے بھی حوالے نکال دیے جائیں؟ سوچئے گا ذرا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کر لیں، میں اپنا فیصلہ نہیں آپ پر تھوپ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ صرف سوچئے گا، کیا مفتی صاحب جیسی شخصیت یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بخاری شریف کے بھی حوالہ جات نکال دیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب کی کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ حوالہ دیتے ہیں، وہ حوالہ باقاعدہ طور پر جلد نمبر فلاں نمبر وہ سارا کچھ دیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنا باریک بینی کا کام، تعلیم و تربیت کا کام ہے، اور مفتی صاحب کہیں کہ جو بخاری کے بھی حوالے نکال دیں؟ حضرت کا کہنا یہ ہے کہ دل علم فاؤنڈیشن نے جہاں پر دیگر انہوں نے بلنڈر کیے ہیں، وہاں پر یہ سب سے بڑا بلنڈر ہے کہ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام مس یوز کر رہے ہیں۔ جی، میں آپ کے توسط سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا ان سے رابطہ ہے، جی میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی خوشی سے، جب بھی ان سے بات ہو، ان سے یہ بات لازمی کیجئے کہ مذہب شیعہ کے مطابق اور شیعہ مذہب اپنے مذہبی اصول میں رہ کر اس موجودہ قرآن کا قائل نہیں ہے، ثابت کر دیں۔ اور اگلی بات کہتا ہوں، کوئی یہ عام مطلب پلیٹ فارم ہے،
किसी शिया जाकिर को आप बुलाना, बड़ा हो या छोटा, मुझे इससे गर्ज नहीं है, नाम भी किसी का नहीं लेते, कोई भी शिया जाकिर आ जाए और वो कहे कि आपके प्लेटफॉर्म से मौलाना पॉडकास्ट से हमें मुनज़्ज़ल मिनल्लाह का मुनकर कहा गया है, आया कि ये गलत कहा गया है, दुरुस्त नहीं कहा, तो उसके लिए भी सुन ले, मैं हाजिर हूँ, हर वक्त मैं तैयार हूँ कि वो बैठे और वो शिया मज़हब के मुताबिक, शिया अपने मज़हबी उसूल पर रहकर इस कुरान मजीद पर अपना तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत को साबित कर दे कि ये कुरान से है, तो मैं मानूंगा कि जो मैंने कहा है मुनज़्ज़ल मिनल्लाह गलत कहा है। लेकिन ठीक है, आपका चैलेंज हमने शेयर कर दिया, शाये कर दिया, चैलेंज के नाम से हम एक क्लिप भी निकाल देंगे, वायरल कर देंगे, लेकिन आपसे मेरा फिर सवाल है, आपने मुकर जाना है। कैसे मैं बताऊं, आप देखें बात मैंने पूरे तराजू के अंदर रख कर करनी, आपने फिर कहना है कि जी इन्होंने तकिया किया, उन्होंने आके मान लेना है कि हम मुनज़्ज़ल मिनल्लाह के कायल हैं। मैं बात ये अर्ज़ कर चुका हूँ जी, उसके कहने पे, मुझे ये नहीं कि वो कह दे और कोई शिया मिलेगा भी नहीं जो इसका इनकार करेगा, मैं उनके उसूली मذہبی बात को कह रहा हूँ। आपने मेरी बातों पर गौर नहीं किया, हकीकी पस मंज़र है कि किसी एक साहबी से दिन की बात लेनी नहीं, जब वो लेगा मज़हब टूट जाएगा। मौलाना बात करने के लिए उनके मज़हब को देखना होगा, मैं उस जाकिर की बात की तरफ तवज्जो नहीं करूँगा, मैं उसके मज़हब की तरफ तवज्जो करूँगा कि शिया मज़हब का ये कहना है और ये उनका मज़हबी उसूल है कि किसी एक साहबी से दीन की बात नहीं लेनी, ये है उसूल। इस पर जो मर्जी जाकिर आके बैठ के कहे कि मैं इस कुरान को मानता हूँ, भला कैसे, जब ये तो असहाब सलासा ने इकट्ठा करके दिया इखलास के साथ। जी नाजरीन, ये इस एतबार से चैलेंज नहीं कर रहा कि हम फाते हो जाएंगे, भाई दर्द दिल है, हो सकता है किसी के दिल में चोट लग जाए और वो इस्लाम ले आए। ये शिया मज़हब अपने मज़हबी उसूल, मेरे साथ बात करने से कबल, आपसे रब्ता करने से कबल या आने से कबल सिर्फ इतना सोच के आए कि मेरे मज़हब का उसूल क्या है। बिल्कुल ठीक है, इस उसूल पर रहकर, मेरी बात किसी जाकिर और किसी आम से नहीं, मेरी बात मज़हब पर है। शिया अपने मज़हबी उसूल पर रहकर इस कुरान के मुनज़्ज़ल मिनल्लाह का मुनकर है। लें जी, एक तो ये चैलेंज शियों को दे दिया गया है, तमाम ज़ाकिरीन को ख़ास तौर पर, जो बार बार भरम भरते हैं कि जी हम ही घर वाले हैं और हम ही ने इल्म जो है, कुरान जो है, दीन जो है, ये घर से लिया है। उन तमाम के लिए ये छोटा सा हमारे दर्द दिल है मौलाना का। हम तैयार हैं इंशाल्लाह, बग़ैर किसी शोर शराबे के और बग़ैर किसी ऊंची आवाज़ के बात किए, कोई एक ज़ाकिर हमारा ये चैलेंज, इस क्लिप के ऊपर हमारा नंबर भी ये चल रहा होगा, उसके ऊपर रब्ता करें, रब्ता करके हमें बताएं, टाइम बना लें। मैं 2 हज़रात आपको और आपके साथ बैठने वाले किसी भी ज़ाकिर को मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बिठाकर इन 2 बातों के ऊपर तो हम बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब चलते हैं उसी बात की तरफ कि जो हमने मुताला कुरान हकीम के हवाले से जितनी भी गुफ्तगू की है, वो उस सारी गुफ्तगू का लुबे लुबाब आपके सामने ये आया कि इनको एतराज़ शिया मज़हब के लोगों को बिठाने पर है, उनको साथ लेने पर है, उनकी इबारतें नकल करने पर है। फिर एतराज़ है कि उन्होंने यहाँ से जो हवाला जात बुखारी के निकाल दिए हैं उन पर है, मुस्लिम के निकाल दिए हैं उन पर है, और शिया मज़हब को इस्लाम वालों के साथ मिलाकर उनको नॉर्मलाइज करने पर है। बिल्कुल। और इतराज़ ये है कि जिस मज़हब का ताल्लुक़ या उस दीन के लेने के जो उसूल हैं वो हमारे आमनतु बिल्लाह, ईमान बिल्लाह और कुरान पाक और किताबें और रसूल और मलाइका पर हमारा उसूल है, हमारे उसूल से मुख्तलिफ उनका उसूल है, इन 5 चीज़ों के ऊपर उनका उसूल ही नहीं है लेने का, तो उनको नॉर्मलाइज करने के लिए अपने साथ बिठाना और निसाब का हिस्सा बनाने पर इनका एतराज़ है। और एतराज़ हमेशा बाकी रहता है, एतराज़ इल्म वाले करते हैं, एतराज़ को घुमा कर फिरा कर लोगों के सामने पेश करने से आप आलिम नहीं बन सकते हैं। चंद उलमा ने शायद ये बेड़ा उठा रखा है कि जी ये जो मुताला कुरान हकीम के हवाले से जो उलमा के एतराज़ात हैं, मैं भी ये समझ रहा था कि कोई इतने पावरफुल एतराज़ात नहीं है, लेकिन मौलाना की बात सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनके एतराज़ात हैं। अब आज की पॉडकास्ट के अंदर मैं मौलाना के साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन मैं आखिर में शेख शुजाउद्दीन खान साहब
दामद बरक़ातुहुम, उनसे मैं आपकी नीयत में मुझे शक नहीं है। मैं हर ये बात अपने दिल की बात कर रहा हूँ। आपका इशाअत कुरान, इशाअत दीन के ऊपर जो चलना है वो आपका ईमान है। मैं समझता हूँ कि आप मुझे ज़रूर बुलवाएंगे और इन हज़रात को बुलवाएंगे। जिन हज़रात के एतराज़ात हैं, इनके एतराज़ात को आप दूर करेंगे और आप अवामुन्नास को एक ऐसा कुरान पाक का मुताला, कुरान करीम, मुताला कुरान हकीम के हवाले से ऐसा निसाब मुरतब करके हुकूमत के यहाँ पेश करेंगे जो निसाब मुसलमानों का होगा, ईमान वालों का होगा, और जिस पर मुसलमानों को इख्तलाफ नहीं होगा। फिर आप उसका नाम मुत्तफ़िका रखेंगे तो वो हमें मज़ा भी आएगा पढ़ने में। वगरना अभी बाज़ उलमा का कहना ये है कि लफ्ज़ मुत्तफ़िका जो आपने लिखा है, ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ग्रोह को नॉर्मलाइज़ करने के लिए ये मुत्तफ़िका लिखा है। वगरना आपसे पहले आपने तो सन 2002 से इसके ऊपर काम करना शुरू किया और 9 में पहली इशाअत आपने की है, और आप ये मुख्तलिफ KPK में आपकी जमात द इल्म फाउंडेशन मुफ्त करोड़ों अरबों रुपए की लागत से बनने वाले ये नुस्खे आपके इशाअत कर चुकी है। और ये इतना इसके ऊपर जो है वो फ़ंड इकट्ठा होना कहाँ से हुआ, कैसे ख़र्च हुआ, कौन सी पीछे ताकतें हैं, क्या आलमी ताकतें हैं या हमारे मुखय्यर हज़रात हैं। इतने बड़े मुखय्यर हज़रात नहीं हो सकते। ये बात दिल को तस्लीम नहीं करती है कि 2 सूबों में आप मुफ्त मुताला कुरान हकीम जो है उसको आप तकसीम कर रहे हैं, और स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और आम इदारों को आप मुफ्त मुहैया कर रहे हैं। फिर आपका ये सारा नज़म चल रहा है, इसके ऊपर बड़े सवालात आते हैं, उलमा के ज़हन में बड़े सवालात हैं जिनका जवाब देना आपके लिए ज़रूरी है। तो आखिर में मैं मौलाना से अर्ज़ करना पूछूंगा। चाहता हूँ कि कुतुब दीनिया में एक बात है, एक रवायत है कि ये कुरान पाक कल आदमी के लिए ये शिफात का करेगी या उसके ख़िलाफ़ होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही ना जी। अब ये दी इल्म फाउंडेशन वालों ने जो ये काम किया है कि जिस मज़हब में कुरान जैसी नेमत नहीं है उनको मुसलमान समझकर इशाअत दीन में दाखिल करना, इस्लाम में दाखिल करना, ये कितना बड़ा जुल्म है। इस पर उलमा आवाज़ ना उठाए तो कौन उठाएगा। और उनका उसूल है ना, ये मुख्तसर कह रहा हूँ कि किसी एक साहबी से दीन की बात नहीं लेनी। क्यों ये शुजाउद्दीन ना समझ सके। ये उम्मत मुस्लिमा का इतराज़ फ़ी नफ्सी ज़ाती तौर पर नहीं है, लेकिन बल्कि आप उनके लिए इस्लाम की हुस्न बका- ज़न रखें। मैं हुस्न ज़न देखो, मैंने देखो इसीलिए कर रहा हूँ कि उनको क्यों नहीं पता चला। जी हुस्न ज़न रखें, पढ़ना चाहिए था जी ना। जी हुस्न ज़न देखो रखें आप। एक मज़हब का दीन लेने का तरीका इस्लाम के तरीके से जी जुदा जी है। जी देखिए मौला, आपका शोबा है, आप उसके ऊपर हमेशा उन पे गिरफ्त करते हैं। आपका शोबा है, हर एक बंदे का एक शोबा होता है। देखो उनका शोबा इशाअत कुरान को फैलाने का है, और उन्होंने कुरान की मोहब्बत के अंदर अगर कुरान के नाम देखें मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे लोगों से मोहब्बत कर रहे होते हैं कि जो अपने आप को दीनदार जाहिर कर रहे होते हैं, लेकिन वो बज़ाहिर दीनदार नहीं होते। मैं मोहब्बत की बात करता हूँ जी। उन्होंने मोहब्बत में कुरान को शाया है। ये मुसलमान का होना भी चाहिए, इम्तियाज़ है कि वो कुरान से मोहब्बत करे, लेकिन इतना भी चाहिए कि कुरान को किन हाथों में देना है और कुरान में शामिल किन लोगों को करना है। बस इतनी बात शुजाउद्दीन साहब देख लेते कि अपने उसूल को देख लेते कि कुरान। अच्छा बात सुने कि जब ये तर्जमा किया जाता है, ये तर्जमा किन तुरक से किया जाता है। कुरान का कुरान से जी, या कुरान का सहाबा किराम के अक़वाल से या पाक पैगम्बर के फरामीन से। इसमें देख लेता क्या शिया मज़हब का ये उसूल है, नहीं है ना। तो ये अफसोस दे बात है ना। अब अच्छा मैं शुजाउद्दीन पर अफसोस न करूँ तो किस पर करूँ। नहीं, आप हुस्न ज़न की बात कर रहे हैं। देखिए हुस्न ज़न मैंने जो एक तरफ आप अफसोस कर रहे हैं। मैं देखो मेरा इतराज़ भी उन्हीं पर है, मेरा अफसोस भी उन्हीं पर। ये इस माना में नहीं है कि मैं उसकी बददियानत से कह रहा हूँ, मैं इस माना में कह रहा हूँ कि उन्होंने ये बड़ा जुल्म किया। देखें इस जुल्म का लफ्ज़ मैंने क्यों किया कि इन्होंने शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी के लेटर को भी गलत इस्तेमाल किया और किताबों के नाम लिखनों में भी गलत किया। इसका मतलब है कि इन्होंने जानबूझकर किया। ये अफसोस। जी देखें, हुस्न ज़न आप ये भी रख सकते हैं, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर वो इसके ऊपर जितनी मर्जी आवाज़ें उठती रहती हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट साथ है और 2 सूबों में राइज हो चुका है, गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है। गवर्नमेंट जिसके साथ खड़ी होती है वही बंदा पावरफुल होता है, उनकी पावर थी हर तरफ। इसके बावजूद भी आप हुस्न ज़न रखें कि उन्होंने इसके ऊपर फ़िक्रमंदी की और वो गए हैं और जाकर उन्होंने मुफ्ती साहब से लेटर लिखवाया है। अब हर चीज़ के अंदर देखो ना लेटर में क्या किया ना जी, देखो ना निशान तो छोड़े हैं ना जी
اس بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوں. جی دیکھو نا, انہوں نے لیٹر کو غلط استعمال کر کے امت مسلمہ کی سیاستہ کو نکال دیا. ہاں یہ بات دیکھو نا, یہ بات اب میں ان کو کیا کہوں, آپ ان کو بتا, آپ ٹائٹل دے دیں شجاع الدین صاحب کو جی کہ انہوں نے غلط کیوں کیا. ایک پہلا کیا, دوسرا کیا, اب تیسرا بھی کر دیا انہوں نے. جی میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید ان کو سمجھ ایسی لگی ہوگی کہ مفتی صاحب نے کہا کہ تمام حوالہ جات نکال دیں. جی خیر, اس کے اوپر انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوگی. یہ بات تو وہی درست بتا سکیں گے کہ ہمارا نظریہ کیا تھا, ہم نے اس سے کیا اخذ اچھا, اس کیا میں ہے. یاد رکھیں, نظریہ بتانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. جی نظریہ لکھنے اور بتانے دونوں تقریراً تحریراً پھر حل ہوگا. یہ آپ چند علماء یا آپ چلے جائیں یا وہ آپ کے پاس آ جائیں کہ جی میں تو ایسا نہیں ہوں, اس سے بات نہیں چلے گی. بات چلے گی جس طریقے انہوں نے شامل کیا بے آئینی اسی طریقے سے نکال کے صاف کرے اور اس کو اصول امت مسلمہ کے تحت ترجمہ لکھے. پھر یہ بھی بات آتی ہے نا سامنے جی کہ اتحاد تنظیم المدارس کے اندر بھی تو وہ لوگ موجود ہیں. اچھا دیکھو, یہ گورنمنٹ کے ایک نام ہوتے ہیں. میں اسلام کی بات کرتا ہوں, اسلام کے عقائد کی بات کرتا ہوں. میرے ہاں وہی اتحاد میں ہے جو پاک پیغمبر کے سمجھائے سکھائے دین کو ماننے والا ہے. ٹھیک ہے, یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں, بعد میں وہ کوئی ٹائٹل دے دیتے ہیں, میں اس کا مخالف یا اس کا قائل نہیں. میں بات کر رہا ہوں اسلام کی, کہ اسلام کے برعکس آنے والے مذہب کو اسلام نہیں کہیں گے. بس بالکل جو اس کے مطابق ہے وہ اتحاد ہے, اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. جی وہ تو پہلے ہی اتحاد میں ہے. جی بہت شکریہ مولانا, آپ کے تمام سوالات اور میرے تمام سوالات آپ نے بڑے خندہ پیشانی سے ان کے جوابات دیے ہیں. آپ سلامت رہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ جہاں پر دیگر لوگ سنتے ہیں وہیں پر یہ پوڈ کاسٹ انشاءاللہ شجاع الدین خان صاحب تک بھی پہنچے گی, تنظیم اسلامی کے پاس بھی پہنچے گی. ہم نے ویسے ان سے ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے کہ وہ ان علماء کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب دیں, ورنہ ایک لاوا پک رہا ہے اور یہ لاوا اگر بڑا ہوا پھٹا تو یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک ایسی جو ہے نا فضا بن سکتی ہے کہ جو آپ نے اتحاد کی بات کی ہے وہ اتحاد جو ہے اختلاف میں بھی بدل سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس کے اوپر وہ بڑا سنجیدہ ہو کر لیں گے اس موضوع کو, اور وہ ہماری بات بھی سنیں گے, وہ ہماری بات کو آگے پھیلائیں گے بھی. ناظرین و سامعین و سامعات, میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں سنتے ہیں اور اپنے سوالات بھیجتے ہیں. آپ کے سوالات ہم اپنے علماء کو بلا کر ان کے سامنے رکھتے ہیں. یہ پلیٹ فارم آپ کا ہے, ہمارا نہیں ہے. ہم تو آپ کے نگران ہیں. آپ نے ہمیں اس پلیٹ فارم پر نگران متعین رکھا ہوا ہے. یہ آپ ہی کا پلیٹ فارم ہے, تو آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں. ہم ایز اے نگران, ایز اے ڈاکیہ آپ کے یہ سوالات, ان کے جوابات اپنے علماء سے لے کر آپ تک ضرور پہنچائیں گے. آپ سلامت رہے, دیکھتے رہیے مولانا پوڈ کاسٹ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا پوڈکاسٹ مولانا